السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے پھر ہم دوسری قسط اور نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے سیکھا تھا کہ عمرہ کے سفر سے قبل کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دوسری قسط میں جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پر اپنی بورڈنگ وغیرہ ساز و سامان سے فارغ ہو کر تو جب ہم ویٹنگ ہال میں فلائٹ کی انتظار میں ہوتے ہیں تو وہاں احرام باندھا جاتا ہے۔ فقط یہ وہ لوگ احرام باندھتے ہیں جن لوگوں نے سفر جدہ ایئرپورٹ پہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے انہوں نے مکہ پاک میں جانا ہوتا ہے تو اس لیے وہ یہاں احرام باندھتے ہیں۔ اگر کسی نے مدینہ شریف میں پہلے سفر کرنا ہو تو ان کے لیے یہ پاکستان ایئرپورٹ سے احرام باندھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اب جب احرام باندھتے ہیں تو کافی دفعہ، ایک دفعہ نہیں نہ جانے کتنی بار یہ تجربے سے گزرا ہے کہ ہمارے جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کو احرام باندھنے کا طریقہ کار نہیں آتا، یہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کو آواز دیتا ہے کہ مجھے احرام باندھ دیں، کوئی کہتا ہے کہ اس طرح نہیں اس طرح باندھ لیں۔ تو اکثر جو بزرگ حضرات ہیں یہ اس انداز میں باندھتے ہیں جیسے تہمت باندھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے احرام کے لیے تہمت کی طرح یہ باندھنا منع ہے۔ اور نمبر 2، اس کے اندر گیرا نہیں لگا سکتے۔ اگر گیرا لگائیں گے تو یہ گیرا لگانا بھی شریعت اسلامیہ کی طرف سے منع ہے۔ تو اب احرام جو باندھنے کا طریقہ کار ہے آئیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ چادر ہے نیچے والی، ہم آپ کو اس چادر کو دونوں طرف سے اس طرح ملائیں، یہ ملا کر یہ ساتھ اس طرح کر کے یہ ایک طرف سے دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑ کے لا کر یہاں سے رکھ کے پھر ادھر سے ساتھ ایسے کریں، یہ یہاں سے لا کر پھر آگے یہاں۔ صرف یہ یاد رکھنا ہے اس کے اندر گیرا نہیں باندھنی، یہاں سے ہی اوپر کر لیں تو یہ انشاءاللہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہ نیچے والا جو احرام ہے یہ باندھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک آپ بیلٹ باندھ لیں تو یہ انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ ایک احرام ہے۔ اور دوسرا جو اوپر والی چادر ہے یہ ویسے ہی ہم نارمل جیسے لیتے ہیں عام بآسانی اس طرح کر کے لی جا سکتی ہے۔ یہ عمرہ کا مکمل جو احرام باندھا جاتا ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ اور یہی احرام باندھنے کا طریقہ کار ہے تو کوشش کیجئے عمرہ کے سفر سے قبل ویڈیو دیکھ لیجئے، احرام باندھنے کا اچھا جو طریقہ کار ہے جو شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے یہ جان کر پھر احرام باندھیں، اور کوشش کریں خود احرام باندھا کریں۔ یاد رکھیے چاہے وہ مدینہ شریف کے سفر ہو، وہاں سے مکہ پاک میں جانا ہو مدینہ شریف سے، یا پاکستان ایئرپورٹ سے سفر کرنا ہو، یا دنیا کے باہر کے کسی بھی ملک میں سفر کرنا ہو حرمین شریفین میں، اگر مکہ پاک میں جانا ہو تو عمرہ کی ادائیگی، عمرہ کی نیت سے تو احرام ایئرپورٹ پر ہی باندھا جاتا ہے، وہاں سے باندھ کر۔ تو اس احرام باندھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد جب ہم جہاز پہ بیٹھ جاتے ہیں تو بیسیکل جو احرام ہے یہ آگے میقات پہ باندھا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے فلائٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں وہاں رش ہوتا ہے، جگہ صحیح اچھی خاصی نہیں ہوتی احرام باندھنے کی، تو اس وجہ سے ہم ایئرپورٹ پر احرام باندھتے ہیں۔ لیکن جب فلائٹ میں بیٹھ جاتے ہیں تو جب تقریباً 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ تقریباً یہ جدہ ایئرپورٹ پر فلائٹ اترنے کا ٹائم باقی رہ جاتا ہے تو جہاز کے اندر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ میقات آ گیا ہے، عمرہ زائرین جو ہیں وہ نیت کر لیجیے۔ اب اس جگہ پہ جدہ والے جو ہیں یہ احرام باندھا جو ہوتا ہے اس کی نیت کر لیتے ہیں اور تلبیہ بھی پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ جو تلبیہ ہے اس کو 3 دفعہ پڑھنا افضل ہے اور 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ تلبیہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد عمرہ کی نیت کر لیجئے۔ عمرہ کی نیت آپ اپنی مادری زبان میں بھی کر سکتے ہیں، عربی میں بھی کر سکتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عمرہ کی ادائیگی کریں گے۔ تو پھر اسی طرح جب ایئرپورٹ پر آپ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں جا کر آپ امیگریشن سے فارغ ہو کے اپنا سامان وغیرہ لے کر اس کے بعد
باہر جو آپ کی گاڑی کا انتظام ہے، بس وغیرہ ہے یا ٹیکسی ہے، جو بھی ہے اس کی سہولت کے مطابق آپ احرام میں رہیں گے۔ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہیں تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے جسم پر کسی بھی جگہ پہ زخم نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے خون بہنا شروع ہو جائے۔ نمبر 2، آپ کے جسم کے اوپر کوئی بال نہیں اترنا چاہیے۔ نمبر 3، جہاز کے اندر یا ویسے ایئرپورٹ پر کسی بھی واش روم میں جائیں تو اپنے احرام کا خیال رکھنا ہے یہ کہیں ناپاک نہ ہو جائے۔ نمبر 4، کسی بھی صورت میں آپ نے احرام کو کھولنا نہیں ہے، اس کو بار بار کھولنا نہیں ہے۔ نمبر 5، کوئی بھی نجاست والی چیز احرام کے ساتھ نہیں لگانی۔ کوئی بھی ایسا کام جو غیر شرعی ہو وہ احرام کی حالت میں کرنا منع ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھوں کے ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے۔ اپنی نظر کی حفاظت کیجیے، اپنی نظر سے غیر شرعی کام نہ کیجیے، اپنے ہاتھوں سے کوئی غیر شرعی کام نہ کیجیے۔ اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے ایئرپورٹ کی مشکلات پہ کہ جو حاجی حضرات ہوتے ہیں یہ بہت غصہ کر جاتے ہیں۔ احرام باندھا ہوتا ہے، کسی کا سامان کوئی دوسرا لے گیا ہے، وہ سامان مل نہیں رہا یا گاڑی میں سامان رکھا ہے، وہ نیچے اترتے چڑھتے وقت بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے احرام میں غصہ کرنا بھی منع ہے۔ اور اکثر ہوتا ہے شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، شیطان اس وقت بڑے زور پہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے گھر جا رہا ہے، احرام باندھا ہے، تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو شیطان تو ظاہر ہے اس نے تو یہ چیزیں اس بندے کے اندر ڈالنی ہے، اس نے تو اپنی کوشش کرنی ہے، لیکن یہ مجھ پہ اور آپ پہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے جو احرام کی پابندیاں ہیں ان کو اپنے اوپر لازم کریں اور ان سے بچیں۔ یہاں تک کہ آپ خوشبو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ احرام کی حالت میں آپ اپنے احرام پر، ہاتھوں پر، کسی بھی جگہ پر، جسم پر خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، یہ بھی منع ہے۔ الغرض کوئی بھی ایسا غیر شرعی کام احرام کی حالت میں کرنا منع ہے۔ اور اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جب مکہ پاک میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں ہوٹل پہ جا کر ریسٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں، سو جاتے ہیں، احرام باندھا ہوتا ہے اور سو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ سونا نہیں۔ اگر آپ سو گئے کسی بھی وجہ سے، کوئی ایسا غیر شرعی کام ہو گیا، احرام کھل گیا، تو یہ دم واجب ہو جائے گا۔ اس دم سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر احرام کی حالت میں حرم شریف میں جا کر عمرہ ادا کریں۔ عمرہ کا طریقہ کار کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔